جب ماہ رمضان آتا تو اپنی کمر کو کس لیتے اور پورا رمضان بستر سے دور رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے اور پورا رمضان بستر سے دور ہو جاتے. حدیث شریف میں آیا کہ آقا کا رنگ بدل جاتا اور محتاط ہو جاتے اور کثرت سے نمازیں پڑھتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ رمضان جو ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ ہم بھیک مانگے اللہ سے. ہم اللہ سے بھیک مانگیں. یاد رکھو اس دنیا سے جانا ہے میرے عزیز دوستو. محمد علی جو دنیا کا مشہور باکسر، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا، مگر کیا عظیم انسان تھا کہ اس کے نماز جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور آ کر دعا کی اس کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ مبارک ہمارے سامنے ہے، اس کی قدر کرو. اور اس ماہ مبارک کے تعلق سے مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر سات میں اللہ 6 لاکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دے گا. یعنی جن کے اعمال کی وجہ سے جہنم ان پر واجب ہو چکی تھی، ایسے 6 لاکھ لوگوں کو اس ماہ مبارک کی ہر سات کو اللہ ان کو جہنم سے آزادی دے گا. اور جب شب قدر آئے گی، جتنے لوگوں کو اب اس وقت تک اللہ جہنم سے آزاد کیا، اتنے لوگوں کو لیلۃ القدر میں اللہ ان کی معافی دے گا. اور جب عید کی رات آئے گی، جتنے لوگوں کو رمضان شروع ہونے سے عید کی رات تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا، اتنے لوگوں کو معاف کر دیا جائے. آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے عزیز دوستو. میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو یہ ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور رمضان آ کر اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، تو اس کو معاف کر دے، تو اس سے راضی ہو جا. پھر اللہ اس کی رمضان سجدے میں، حدیث کے الفاظ ہے کہ رمضان سجدے میں گر جائے گا، کہ اللہ رمضان سجدے میں گر جائے گا اور اللہ سے بھی کہے گا کہ اللہ یہ تیرا روزے دار ہے، میں نے اس کو دن بھر کھانے سے دور رکھا، تو راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ فرمائے گا بتا تیری اور کیا خواہش. تو رمضان کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت اور شرف کے کپڑے پہنا دے. قرآن آئے گا، قرآن آ کر کہے گا اللہ سے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ میں نے اس کو راتوں میں اپنے بستر سے دور رکھا، یہ تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس سے راضی ہو جا. اللہ راضی ہوگا. قرآن کہے گا اللہ تو اس کو عزت کے کپڑے پہنا دے، اللہ عزت کے کپڑے پہنائے گا. قرآن کہے گا یا اللہ تو اس کے سر پر تاج رکھ دے، اللہ اس کے سر پر تاج رکھ دے گا. اور حکم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرو. کیا منظر ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ حشر کا میدان ہوگا اور قرآن اور رمضان اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شفاعت ہم تمام کو ملے. اور حکم ہوگا کہ قرآن پڑھو، اور جتنا جو پڑھتا جائے گا اتنا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقین جانو کہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کسی کو نہیں معلوم. بڑے بڑے طاقتور ترین لوگوں کو اس مٹھی کی غذا بننا پڑا. اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا جو تمام کے لیے ہدایت ہے، اور جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے بھی کیا خوشخبری ہے. جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے رہتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، ان کے ماں باپ جب حشر کے میدان میں پریشان کھڑے ہوں گے تو قرآن ان کے قریب آ کر پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ قرآن اس شخص
جو دن زندگی بھر قرآن پڑھتا تھا، جو قرآن کو نہیں تلاوت کو نہیں چھوڑتا تھا، اس شخص کے ماں باپ کہیں گے کہ نہیں ہم تم کو نہیں جانتے، تو قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس کو تم پڑھتے تھے، تمہارا اولاد پڑھتی تھی، جس کو چھوڑنا تم پسند نہیں کرتے۔ تو وہ ماں باپ کہیں گے کیا تم قرآن ہو؟ تو کہے گا کہ ہاں میں قرآن ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو اللہ کے پاس لے کر جائے گا اور کہے گا کہ اللہ ان کے سر پر ایسا تاج رکھ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس تاج کی روشنی سورج کی کرنوں کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو ختم کرنا، قرآن کریم کو بعد ترجمے سے پڑھنا، اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بعض قوموں کو جو قرآن کی عزت کرتے اللہ ان کو عروج دے گا، جو قوم قرآن کی عزت نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، اللہ ان کو زوال دے گا۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نوجوانوں سنو، تم بہت سی کتابیں پڑھتے، پڑھنا بھی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، مگر یاد رکھو جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کے کلام کو، قرآن کریم کو، الفرقان کو نہ کوئی پانی ڈبو سکتا ہے، نہ کوئی آگ جلا سکتی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، نہ دنیا کا کوئی پانی اس کو ڈبو سکتا۔ اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو اس کو چھوتے ہیں وہ اس لیے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس کا احترام کرتے، جو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ گندے ہیں، وہ اس کا احترام نہیں کرتے۔ اچھے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، احترام کرو قرآن کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یاد رکھو یہ وہ کلام ہے جو حشر کے میدان میں آ کر ہماری سفارش کرے گا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کو پڑھو، اگر ہو سکے وقت ہے تمہارے پاس تو با ترجمہ پڑھو۔ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کا اپڈیٹ کرنے والے نوجوانوں، اگر تم کہیں پر بیٹھے تو فیس بک پر اپڈیٹ کرتے ہیں، کہیں چائے پی رہے تو نوجوان فوراً فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ میں رشید خان کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ مولانا ضیاء الدین صابری صاحب مسجد سے باہر نکلے تو مولانا کو بولتے مولانا ایک سیلفی۔ بیچارے مولانا کیا کریں گے، مولانا خاموش ہو جاتے، فوٹو لیتے، آپ فیس بک پہ ڈال دیتے، سنیپ چیٹ پہ ڈال دیتے۔ یاد رکھو نوجوان ساتھیوں، فیس بک مٹ جائے گا، سنیپ چیٹ مٹ جائے گا، تمہارے پوسٹ مٹ جائیں گے، مگر جو قرآن کریم تم پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں تم پوسٹ کرو گے وہ تم کو حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ تم کون سا کام کرو گے؟ تم فیس بک پر پوسٹ کرو گے یا سنیپ چیٹ پر کرو گے؟ بتاؤ، یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں میں۔ آپ تمام صاحب سمجھ ہیں، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جمہوریت کا دور ہے اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ تم کو دعوت دینا، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنا، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ تک سچائی کو اور ان تمام باتوں کو بیان کرنا۔ نوجوانوں، اپنے وقت کو یہ تمام چیزوں میں کم سے کم رمضان کے مہینوں میں ضائع مت کرو، بلکہ استعمال کرو۔ اپنے اسمارٹ فون میں قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کرو۔ اس قرآن کریم کو اگر تم متبرک کتاب کو اٹھا کر آنکھوں کو لگا کر چوم کر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اسمارٹ فون میں تو دیکھ کر پڑھو قرآن کو، اور کم سے کم اس ماہ مبارک کی قدر کرو، اس کی منزلت کو جانو، ورنہ یاد رکھو نقصان آپ کا اور ہمارا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو نازل کرنے کا مہینہ ہے،
اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، بلکہ علماء کرام نے کہا کہ اس ماہ مبارک میں صحیفہ ابراہیمی کو پہلی رمضان کو نازل کیا گیا، زبور کو، انجیل کو نازل کیا گیا، اور پھر لیلۃ القدر کے دن رات کو قرآن کریم کو بھی نازل کیا گیا۔ اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قرآن سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کریم کی آیات وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جاتا رہا۔ یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی زیر اور زبر کا اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ ساری دنیا سے قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ 1400 سال سے قرآن کا چیلنج ان لوگوں کے لیے برقرار ہے جو آج اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ بیکورڈ ہیں، جو مسلمانوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ پیچھے ہیں۔ ارے قرآن کا چیلنج تمہارے سامنے ہے، جو اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں۔ 1400